ڈری سہمی ہوئی ان دو نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ دو نوجوان لے کر گئے ایک کمرے میں اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، بند کر دیا۔ یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں۔ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ نیوز رپورٹر ہے، کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا اندر انہوں نے ڈھکیل دیا، اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا، جو ضرورت کی چیز تھی۔ لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔ اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری، اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا۔ وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی روداد لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا، اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں، تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے رسول پاک کا ترجمانی کا کام کرتے ہیں۔